اگر اس وظیفے کو پڑھ کر پیسے نہ ملیں مجھ سے آ کر لے جانا، اس ویڈیو میں اپنا ایڈریس دے دوں گا میں، مجھے جوتے سے آ کر مارنا۔ اگر 3 بار پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا جنازہ آج نہ نکل جائے تو یہ میرا گریبان پکڑنا۔ دیکھیں میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، اگر آپ غریب ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، آپ کو آپ کی ماں کی قسم ہے، یہ وظیفہ زندگی میں صرف 1 بار پڑھ کر 3 منٹ میں تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اگر آپ غریب ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، فقیر ہیں، اگر ساری دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے یا کوئی بیماری ہے، دنیا کی کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، زندگی میں ایک بار آپ دنیا میں کہیں بھی ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ نے اپنی پوری زندگی میں صرف 1 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تسبیح دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھیں مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تسبیح بتائیں، ہمارے حالات بدل جائیں، کوئی غیبی مدد کا راز بتائیں تو میرے بچوں، میرے بیٹا، میرے منیوں آؤ میرے غریب آؤ میرے غریب آؤ تمہیں سچا وظیفہ بتاؤں۔ صرف 3 بار پڑھنا، اب میں تمہیں عمل بتانے لگا ہوں۔ اب اگر عمل تم پڑھو گے تو فائدہ تمہارا ہے، زندگی تمہاری بدلے گی، حالات تمہارے بدلیں گے، گھر میں زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر تمہارے لگیں گے۔ دیکھیں اگر 3 بار پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے، 3 بار پڑھتے ہی روٹھا ہوا محبوب قدموں میں، 3 بار پڑھتے ہی نفرت کرنے والے لوگ تم سے محبت کر جائیں، ظالم شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے، پوری دنیا تمہاری مٹھی میں آ جائے تو اللہ والو اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے زندگی سے؟ پوری دنیا تمہاری مٹھی میں آ جائے، اللہ والو پھر بھی نہیں پڑھنا، پھر بھی تمہیں اپنی ہی منمانی کرنی ہے، پھر بھی تمہیں اپنے ہی حساب سے چلنا ہے۔ دیکھو میرے غریبوں، اگر زندگی میں 1 بار پڑھ سکتے ہو، پوری زندگی میں 1 بار اگر 1 منٹ میرے کہنے پر نکال سکتے ہو تو آ جاؤ، آؤ۔ ظالم کا ظلم 3 منٹ میں ختم ہوگا، بڑی سے بڑی بیماری کا 3 منٹ میں خاتمہ ہوگا، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، قرضے دور، غریبی دور، یہاں تک کہ دیکھو آپ اس وقت اچھا کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جی رہے ہو، آپ کو لوگوں نے دیکھ لیا، یار یہ تو بڑی ترقی کر رہا ہے، یہ تو دیکھو کیسا کما رہا ہے، یہ تو اچھا کھا رہا ہے، آپ کے اوپر گندی نظر ڈال دی، آپ تباہ ہو گئے، آپ کے اوپر گندی نظر ڈال دی، آپ تباہ ہو گئے تباہ۔ اب کیا کریں گے؟ اب آپ نے وظیفے پڑھنے شروع کیے، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ وہ پڑھ، آپ کا وظیفہ اثر کرے گا ہی نہیں، کیونکہ جب تک بد نظری کا علاج نہیں کریں گے آپ کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ یہ بد نظری آپ کو کھا گئی ہے، یہ عمل دنیا کا وہ واحد عمل ہے جو بیک وقت بد نظر کو بھی دور کرتا ہے، جادو کو بھی ختم کر دیتا ہے، عمل بندش جو آپ کے کاروبار زندگی پر لگے ہیں وہ بھی ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی ختم، یہاں تک کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ خود اگر رب کی پکڑ میں ہیں تو آپ رب کی پکڑ سے بھی آزاد ہو جائیں گے۔ یعنی ایسا وظیفہ نہ زندگی میں سنا پڑا ہوگا۔ یہ میرا چیلنج ہے، میں اس وقت پوری دنیا کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، پوری دنیا کو میری طرف سے کھلا چیلنج ہے۔ آپ نے ایسا وظیفہ نہیں پڑھا ہوگا، یہ میرا چیلنج ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، میری ویڈیو جیسے ہی آپ کے پاس آئے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ابھی پڑھتا ہوں، صبح پڑھتا ہوں، شام پڑھتا ہوں، نہیں، آپ کے سامنے میری ویڈیو جیسے ہی آ جائے آپ نے دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر فوراً یہ عمل پڑھ لینا ہے، بہانے نہیں چلیں گے۔ آج تمہاری ایک بھی نہیں چلے گی، آج تمہارا ایک مسئلہ نہیں چلے گا، آج میری ویڈیو تم تک جیسے ہی پہنچے تم نے اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے فوراً یہ عمل پڑھنا ہے، انشاءاللہ گارنٹی میری ہے۔ ساری زندگی دعائیں دو گے اللہ والو۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ توجہ سے، دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ دیکھیں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ خاص وظیفہ ہے، یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ یہ 3 بار پڑھتے ہی دیکھیں، نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، چاہے آپ پیر کو پڑھیں، چاہے منگل کو پڑھیں، بدھ پڑھیں، جمعرات پڑھیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کسی دن بھی پڑھیں۔ دیکھیں میرے غریبوں، دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، رات پڑھو، چاہے گھر میں پڑھو، دفتر میں پڑھو، آفس میں پڑھو۔ دیکھیں زندگی میں 1 بار پڑھو، چاہے روزانہ پڑھو، لیکن پڑھو تو صحیح۔ اب پڑھو گے ہی نہیں تو میں کیا کروں؟
مجھے کہتے ہو وظیفے بتاؤ، تو بیٹا بتایا نا، اب پڑھنا، اب کیوں نہیں پڑھتا؟ اب کیوں بھاگ رہا ہے تو؟ اب بھی تجھے در در کی ڈھوکریں کھانی ہیں، اب بھی تجھے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے؟ تو بھائی تمہاری مرضی ہے، جا کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا پھر وہی ویڈیوز دیکھو جا کر جو تمہیں بے وقوف بناتے ہیں کہ یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں کتنے ٹائم سے آپ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ آج تک آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے مسائل حل ہوئے؟ آپ کے حالات بدلے؟ آپ کے معاملات ٹھیک ہوئے؟ آپ پر سے ظلم ختم ہوا؟ غریبی دور ہوئی؟ قرضے دور ہوئے؟ بیماری دور ہوئی؟ عمل بندش، جادو، بد نظری دور ہوئی؟ بے اولادی دور ہوئی؟ رشتوں کی بندش ختم ہوئی؟ خوشیوں کے ڈھیر لگے؟ نہیں نا؟ تو آؤ، آج میری گارنٹی ہے، صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، سارا محلہ دیکھے گا، ساری گلی دیکھے گی کھڑی ہو کر۔ لوگ ایک بات پوچھیں گے کہ تو نے ایسا کیا پڑھا ہے، ایسا کیا پڑھا ہے کہ اچانک تیری زندگی بدل گئی؟ اب میرے غریب دوستوں، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے یا ربنا کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے یا ربنا کو ایسے نہیں پڑھنا۔ آج یا ربنا کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب۔ اب آپ نے یا ربنا کے ساتھ صرف ایک جملہ، دیکھیں یہ وہ جملہ ہے جو یا ربنا کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا۔ یہ میری گارنٹی ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلے پہلا وظیفہ، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ اس عمل کو پڑھنے میں 10 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ 10 سیکنڈ، کوئی وقت گنتی میں ہی نہیں آتا، اتنا کم وقت، بچوں والا آسان سا، پڑھنے میں بھی آسان، وقت بھی کم لگے۔ اور کیا چاہیے زندگی سے، اور کیا چاہیے؟ اور جب دل کرے چھوٹ پڑھنے کی، صبح دوپہر شام، نہ وقت کی پابندی، نہ دن کی، نہ جگہ کی۔ اللہ والو، میں کہتا ہوں دنیا کا بد نصیب انسان ہے جو یہ عمل نہ پڑھے۔ دنیا کا، پوری دنیا کا بد نصیب انسان ہے جو پیر و فقیروں کے دروں پر اپنا علاج کرواتا ہے، جو پیسہ خرچ کرتا ہے اور یہ عمل نہیں پڑھتا، وہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے۔ دیکھیں، مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، لیکن ایک وعدہ کرنا ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، ایک وعدہ کریں کہ میرے حق میں دعا کرنا، کیونکہ میں جو چیز تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں نا، پوری دنیا گھوم لو گے، کوئی ایسا سچا وظیفہ تمہیں نہیں بتائے گا۔ اب میں تمہیں عمل بتانے لگا ہوں، ویڈیو اسکپ نہ کرنا۔ اگر تم نے ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں کر دیا، پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر پہلا دولت کا سلطان وظیفہ، پہلا مشکل کشا وظیفہ، دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے غریب دوستوں، آپ نے ایک ہی بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہے وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہے، صرف ایک بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اب آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ کر اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ پہلے نمبر والا خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، توجہ چاہتا ہوں میرے غریبوں، توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ، دولت کا ایٹم بم وظیفہ تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آپ نے یا ربنا کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، پھر آپ نے یا ربی کو پڑھنا ہے، پھر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں اگر آپ نے پڑھ لی، یقین کریں آپ ایک جھٹکے میں 3 منٹ کا میرا چیلنج ہے، اگر 3 منٹ میں تمہاری غریبی نہ دور ہوئی تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ اب آپ نے دیکھیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اپنے ان غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ جنہیں ساری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں، آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنے بہنوں بھائیوں کا بھلا سوچیں گے، اللہ پاک آپ کی دنیا آخرت آسان کر دیں گے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ درود شریف جیسے ہی پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا المدد، یہ وظیفہ یا ربنا، اس کے ساتھ یہ جملہ آپ نے لازمی شامل کرنا ہے، یاد رکھیے گا، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد کو صرف 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ 3 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، کمی پیشی نہ ہو، کمی پیشی بالکل بھی نہ ہو۔ 3 بار آپ نے پہلا وظیفہ یا ربنا المدد کا پڑھ کر یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد کو 3 بار پڑھ لیں۔ اب آپ نے یا ربی کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا ربنا کا مطلب کیا تھا؟ اے ہمارے رب،
اور یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب۔ اب آپ نے دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ یا ہمارے اور میرے کا فرق ہے۔ یا ربنا اے ہمارے رب، اور یا ربی اے میرے رب۔ یا ربنا کے ساتھ آپ نے المدد کو شامل کیا، لیکن یا ربی کے ساتھ آپ نے ایک اور خاص جملہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں جس وظیفے کے ساتھ جو شامل کرنا ہے وہ شامل کرنا ہے، جو سنگل پڑھنا ہے وہ سنگل پڑھنا ہے۔ سب کچھ پڑھ لو گے 10-20 سیکنڈ میں، 10-20 سیکنڈ کا مختصر وقت لگتا ہے۔ کوئی 3 بار ہے، کوئی 7 بار ہے۔ بچوں کی طرح یوں جھٹکے میں پڑھ لو گے، یوں دھڑام کر کے پڑھ لو گے، اور زندگی کی مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ زندگی کی وہ پریشانی، وہ مشکلات جو بڑے سے بڑے وظیفے سے حل نہ ہوئی، آج ایک جھٹکے میں ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، اب آپ نے پہلا وظیفہ درود شریف ایک بار پڑھ کر، ایک بار کوئی سا بھی درود شریف آپ نے پڑھ لیا، اگر یاد ہے، اگر نہیں یاد تو آپ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور عمل کا آغاز کر دیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہے تو ایک بار شروع میں اور ایک بار آخر میں آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں جو چیزیں بتاؤں گا آپ نے پڑھنی ہیں۔ اب آپ نے شروع میں ایک بار درود شریف پڑھ لیا، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اب آپ نے پہلا وظیفہ 3 بار یا ربنا المدد کا پڑھ لیا، تب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربی کو پڑھنا ہے۔ آج آپ نے یا ربی سے اپنی خالی جھولیوں کو بھروانا ہے۔ کیسے بھروائیں گے؟ یہ وہ راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آپ کو یہ وظیفہ سن کر، یا ربی کے ساتھ یہ جملہ سن کر تھوڑا تعجب لگے گا، لیکن حقیقت میں جب آپ یہ جملہ ادا کریں گے سیکنڈ نمبر پر، آپ 3 منٹ میں اپنی خالی جھولیوں کو بھرتے ہوئے دیکھیں گے۔ ایک ایک وظیفہ دولت کا سمندر ہے۔ ذرا آپ جائزہ لیں گے نا ان پورے عمل کو کمپلیٹ کرنے کے بعد تو لگ پتہ جائے گا، اور جب معجزات دیکھیں گے تو عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ معجزات دیکھ کر آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رب کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ والو، اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یہ دوسرا وظیفہ یاد رکھیے گا۔ یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے کو بھی 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ اب 2 وظیفے 3 بار پڑھ لی ہیں۔ دیکھیں بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، پڑھنے میں 10-20 سیکنڈ کا وقت لگے گا، سب کچھ پڑھ لو گے 10-20 سیکنڈ کے اندر۔ اب آپ نے 2 وظیفے جیسے ہی پڑھ لیے، یا ربی میری جھولی بھر دے کا وظیفہ بھی پڑھ لیا، اب تیسرے نمبر پر آپ کو استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرا دولت کا ایٹم بم وظیفہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے۔ دیکھیں استغفر اللہ، جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ استغفار پڑھو میں تم پر آسمان سے دولت برساؤں گا، تمہیں مال دوں گا، اولاد دوں گا۔ آپ نے تیسرا وظیفہ استغفر اللہ کا، دیکھیں میرے دوستوں، میرے غریبوں، آپ نے استغفر اللہ کو ہزاروں بار پڑھا ہوگا، ہزاروں بار پڑھا ہوگا۔ آپ جب بھی مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، اللہ والے آپ کو کہتے ہیں تو استغفار پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوتا میرے دوستو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج تک آپ کو استغفار کا صحیح طریقہ بتایا نہیں جاتا، آج تک آپ کو استغفر اللہ کی سچی تسبیح بتائی ہی نہیں جاتی۔ لیکن آج اللہ کی قسم وہ راز، وہ جملہ، وہ تسبیح، وہ خزانہ، وہ خفیہ کوڈ آپ کے حوالے کروں گا کہ جس نے بھی استغفر اللہ کو، دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے استغفر اللہ کو زندگی میں شامل کر لیں، آپ ویسے ہی فقیر سے بادشاہ بن جائیں۔ لیکن آج آپ نے اس معجزاتی عمل میں، دیکھیں یہ پورا عمل لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اپنی زندگی کی مشکلوں پریشانیوں کو اس عمل کے پڑھنے کے بعد دور کر چکے ہیں۔ میں نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ میری زندگی کا سب سے خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے نے مجھ فقیر کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ وظیفہ طاقت میں اتنا بھاری ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے پر دنیا کی تمام تسبیحات مذاہب کو رکھ دیں اور یہ جو عمل ہے استغفر اللہ، یا ربنا، یا ربی کا، یہ پورا عمل اگر ایک طرف رکھ دیں، یقین کریں یہ پلڑا تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ یہ دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر جو شخص یہ وظیفہ نہیں پڑھتا تو یقین کریں پھر اس کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کا سب سے خاص وظیفہ آج آپ کے حوالے کر دیا۔ اب آپ نے تیسرا وظیفہ استغفر اللہ کا پڑھنا ہے، لیکن آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ استغفر اللہ۔ یہ پورا ایک وظیفہ ہے، یاد رکھیے گا۔ جب آپ بسم اللہ کے ساتھ استغفر اللہ کو پڑھیں گے، آپ کی غربت، آپ کے قرضے، آپ پہ ظلم، آپ پہ جو بھی مسئلے ہیں ایک دم سے ختم ہو جائیں گے، ایک دم سے۔ یعنی کہ
3 منٹ میں آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر 3 بار صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پھر چوتھا وظیفہ، پھر 5واں وظیفہ، اور آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ کا پورا عمل 20 سیکنڈ کا بھی وقت نہیں لگے گا، آپ یہ عمل پڑھ لیں گے اور زندگی سنور جائے گی۔ پہلے تیسرے وظیفے کی ترتیب اور تعداد صحیح طرح سمجھے تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے گڑبڑ نہ ہو جائے۔ دیکھیں گڑبڑ ہو گئی نا تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ گڑبڑ نہیں کرنی ہمیں گڑبڑ نہیں کرنی، ہمیں صاف سیدھا وظیفہ پڑھنا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں جھوم جھوم کے جینا ہے۔ اب آپ نے پہلے تیسرا وظیفہ سمجھنا ہے۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار بھی پڑھیں بسم اللہ استغفر اللہ، بسم اللہ استغفر اللہ۔ اس طریقے ترتیب سے اللہ والو آپ نے بسم اللہ استغفر اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ کر، بسم اللہ استغفر اللہ کا یہ وظیفہ 3 بار پڑھ کر، اب آپ نے اس عمل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ چھوٹی سی آیت آپ نے اس عمل میں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، کہے گا یہ لے بیٹا اللہ نے تیرا انعام بھیجا ہے۔ ظلم کرنے والے پاؤں پکڑ لیں گے، نفرت کرنے والے محبت کرنے لگ جائیں گے، روٹھا محبوب قدموں میں بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی۔ چوتھا وظیفہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ چوتھا وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں کوئی غیبی فرشتہ، کوئی اللہ کا ولی آئے گا اور کہے گا یہ لے اللہ نے تیرا انعام بھیجا ہے۔ ایسا وظیفہ دیکھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل جیسے ہی آپ پڑھیں گے، غیبی فرشتے رب کے حضور پیش ہو کر آپ کا نام لیں گے، رب سے کہیں گے آج تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے محلے میں بیٹھ کر تجھے پکار رہا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ رہا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جانتے ہو مطلب کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہے کہ میرا رب بہترین کارساز وہی ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ 3 بار جیسے ہی پڑھو گے رب کریم کہیں گے فرشتوں سے میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی جو بھی مشکلیں ہیں پریشانیاں ہیں آج اس کی تمام مشکلوں پریشانیوں کو دور کر کے اس کی ہر حاجت ہر مراد کو پورا کر دو۔ اب آپ نے 3 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر 5واں اور آخری وظیفہ سورہ کوثر کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ آج سورہ کوثر کا وہ وظیفہ بتاؤں گا جو آج سے پہلے آپ نے نہ سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ دیکھیں سورہ کوثر تو آپ نے ہزاروں بار پڑھی ہوگی، ہر ویڈیو میں آپ کو لوگ بتاتے ہیں 3 بار سورہ کوثر پڑھ، یہ پڑھ وہ پڑھ، لیکن آج جو عمل آپ کو بتایا ہے یا ربنا یا ربی استغفر اللہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اب آخر میں سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ کیا آج سے پہلے آپ کو کسی نے بتایا؟ کیا آج سے پہلے آپ نے سنا کہ سورہ کوثر کے ساتھ اللہ پاک کے کون سے 2 نام پڑھنے سے فقیری بادشاہی میں بدل جاتی ہے؟ کیا آج سے پہلے آپ کو کسی نے بتایا کہ سورہ کوثر کے ساتھ 2 نام اللہ پاک کے پڑھنے سے غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں؟ اللہ والو اب آپ نے سورہ کوثر کو اس عمل میں کیسے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا۔ دیکھیں آخری گھڑیاں ہیں، آخری وظیفہ ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اللہ والوں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک ہی بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور جب ایک بار سورہ کوثر پڑھیں تو اللہ پاک کے 2 ناموں کو آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے۔ ایک نام ہے یا غنیوں جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، اور یا مغنیوں رزق اور دولت عطا کرنے والا، یعنی کہ یہ 2 نام دنیا کے نمبر 1 نام ہیں دولت کے حوالے سے اللہ پاک کے۔ اور جب اکٹھے آپ لوگ سورہ کوثر کے ساتھ پڑھیں گے دوستو بھائیو بہنوں، آپ غریب نہیں رہیں گے، آپ فقیر نہیں رہیں گے، آپ بیمار نہیں رہیں گے، آپ قرض دار نہیں رہیں گے، آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، کسی کے آگے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ کامنٹ سیکشن میں یا ربنا یا ربی لازمی لکھنا، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا، اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا۔ سورہ کوثر ایک بار پڑھ کر یا غنیوں یا مغنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں 3 بار ہو گیا، آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر خوب ساری دعائیں کی۔